تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج دنیا کے اس عظیم شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں کہ جس کا گوشہ گوشہ چومنے کے قابل ہے۔ یہ وہ خوش نصیب خطہ ہے کہ جہاں آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہاں موجود سبز گنبد نہ صرف دنیا کے سبھی مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے بلکہ یہ ان کی آنکھوں اور سینے کی ٹھنڈک بھی ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، وہ گنبد خضرا کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر دن رات دعائیں کرتا ہے۔ دوستو، یہ گنبد پہلے سبز یعنی ہرے رنگ کا نہ تھا، تو پھر کس نے اس کا رنگ تبدیل کیا اور کیوں کیا، یہ ہم آگے چل کر جانیں گے۔ یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ اس شہر میں صرف نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی قبر مبارک موجود نہیں بلکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ قبر کہاں ہے اور یہاں کیسے آئی، یہ بھی آپ اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ شہر مکہ کی طرح کچھ عرصہ پہلے تک اس شہر میں بھی غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن موجودہ حکومت نے یہ پابندی ختم کر دی ہے۔ لہٰذا آج مسجد نبوی کے قرب و جوار میں ہمیں انتہائی بےہودہ اور شرمناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں عورتیں مغربی لباس میں شاپنگ کرتی اور سیلفیاں لیتی نظر آتی ہیں۔ دوستو، اس شہر میں ایک قدیم ترین زیر زمین نہری نظام بھی موجود ہے جو اس پورے شہر کو صحرائے عرب میں ایک نخلستان یعنی سرسبز و شاداب مقام بنا دیتا ہے۔ دنیا کی پہلی مسجد اسی شہر میں تعمیر کی گئی تھی جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہاں ایک ایسا پھل بھی پیدا ہوتا ہے کہ جسے کھانے کے بعد نہ تو انسان پر زہر اثر کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا جادو۔ مسجد نبوی سے ملحقہ لائبریری دنیا کی قدیم اور نایاب ترین لائبریریز میں شمار ہوتی ہے، جہاں قرآن مجید سمیت بہت سی کتابوں کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ یہاں دنیا کی قدیم ترین کانسٹیٹیوشنز میں سے ایک یعنی آئین نبوی بھی موجود ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر میں بسنے والے مسلمانوں، مشرکین اور یہودیوں کے لیے تحریر کروایا تھا۔ تو دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں نبی کے شہر مدینہ کی، جیسے زمانہ قدیم میں یثرب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو بھی لازمی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ مدینہ منورہ کو بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے مدینہ منورہ جو اس کا آفیشیل نیم بھی ہے، مدینۃ النبی، مدینۃ النبویہ، طیبہ اور مدینہ طیبہ بھی اس شہر کے مشہور نام ہیں۔ جبکہ نبی کی آمد سے قبل اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا۔ جب بھی اس شہر کا ذکر ہو تو تمام مسلمانوں کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں اور نگاہیں پرنم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس شہر میں ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ مزید اس کے علاوہ یہاں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں جو ہمارے پیارے نبی کی ذات اور آپ کے صحابہ سے منسوب ہونے کی بنا پر قابل احترام ہیں۔ مدینہ منورہ سعودی عرب کا شہر ہے جس کا کل رقبہ 589 مربع کلومیٹر ہے۔ شہر مدینہ کی آبادی کی بات کریں تو سن 2022 میں ہونے والی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں 14,06,000 لوگ رہائش پذیر تھے۔ یوں آبادی کے لحاظ سے یہ سعودی عرب کا چوتھا بڑا شہر گنا جاتا ہے۔ تاہم اس کی تمام آبادی مقامی عربی لوگوں پر مشتمل نہیں بلکہ یہاں انڈینز، پاکستانی، فلپائنی، مصری، بنگلہ دیشی اور دیگر کئی اقوام کے لوگ بھی رہتے ہیں جن میں اکثریت مزدوری پیشہ ہے۔ تاہم ان میں ڈاکٹرز، انجینئرز، بزنس مین اور دیگر ایگزیکٹو عہدیدار بھی شامل ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں اور یہاں جانے والے تمام ہی لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ مدینہ شریف میں رہنے والے عربی مکہ، ریاض یا دوسرے شہروں کے عربیوں سے طبیعتاً نرم مزاج اور حسن اخلاق رکھنے والے ہیں جن کے لہجے کی مٹھاس اور نرمی تمام عرب میں مشہور ہے۔ دوستو، یہ سب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کا نتیجہ ہے۔ دوستو، اب کچھ بات کرتے ہیں مسجد نبوی کی، جیسے مسلمان ہو یا غیر مسلم سبھی ادب و تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اسی مسجد میں موجود ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ شہر مدینہ کے قلب میں موجود یہ مسجد
دنیا کے تمام مسلمانوں کا محبوب ترین مقام ہے۔ مسلمان چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، وہ اس مسجد کی زیارت اور یہاں حاضری کے لیے دن رات دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ عالی شان مسجد 1400 سال پہلے قائم کی گئی تھی۔ حالیہ دنوں میں مسجد نبوی کے 10 مینار ہیں جو عربوں کی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مسجد نبوی میں کل 10 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی موجود ہے۔ مسجد نبوی کی اولین تعمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں کی گئی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود حصہ لیا۔ بعد ازاں متعدد خلفاء اور سلاطین نے اس مسجد کو وسیع کیا اور اسے خوبصورت بنایا، جبکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ اس مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ نماز فجر، عصر اور عشاء کے بعد زائرین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی جالیوں کے دیدار اور انہیں سلام پیش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جہاں لوگ بہت ہی ادب و احترام سے حاضری لگاتے ہیں۔ یہ بہت ہی رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں۔ لوگ روتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دوبارہ ان جالیوں کو دیکھنے کی تمنا لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہاں نبی اکرم کے پہلو میں جہاں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم جیسی عالی المرتبت صحابہ کی قبریں ہیں، وہیں یہاں ایک خالی قبر بھی موجود ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور اپنی باقی عمر گزار کر جب اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیں گی، تو پھر آپ کو یہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہی دفنایا جائے گا۔ مسجد نبوی کے ایک مخصوص حصے کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی کہتے ہیں۔ روضہ رسول سے لے کر منبر رسول تک زمین کا یہ ٹکڑا ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جس کا تعلق ہماری اس دنیا سے نہیں بلکہ یہ ایک پاکیزہ ترین جگہ ہے۔ مسجد نبوی میں قائم گنبد خضرا وہ نظارہ ہے کہ جو مسلمانوں کی آنکھوں اور سینوں میں ٹھنڈک پیدا کرنے کا باعث ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ گنبد خضرا ابتدا ہی سے سبز یعنی ہرے رنگ کا حامل نہ تھا، بلکہ شروعات میں اس کی رنگت زرد تھی، جیسے مصری حکمرانوں نے سفید اور پھر نیلے رنگوں سے مزین کیا، تاہم آخر میں عثمانی سلاطین نے اسے سبز رنگ دیا، جو آج تک قائم و دائم ہیں۔ باغ سلمان فارسی بھی شہر مدینہ کا ایک مقدس اور تاریخی مقام ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر لگایا تھا۔ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام تھے، انہیں ان کے مالک نے آزاد کرنے کے عوض کھجور کے 300 پھلدار درخت طلب کیے تھے، لہذا حضرت سلمان فارسی کی آزادی کی خاطر حضور اور آپ کے صحابہ نے کھجوروں کا یہ باغ لگایا تھا، جس کے پھل سے آج بھی خلق خدا مستفیض ہو رہی ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں دنیا کی معتبر اور مشہور ترین قبرستان جنت البقیع کی جانب، جہاں خاندان رسالت اور جلیل القدر اصحاب سمیت ہزاروں نامور اولیاء کرام، تاریخی شخصیات اور سلاطین کی قبریں موجود ہیں۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد قباء بھی مدینہ شہر میں ہی موجود ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اسی جگہ قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے والے کو ایک عمرے کے برابر ثواب نصیب ہوتا ہے۔ جو بھی مسلمان مدینہ شریف آتا ہے وہ اس مسجد کی زیارت اور یہاں نماز کی ادائیگی لازمی کرتا ہے۔ شہر مدینہ میں نوادرات اور مقدسات کا ایک میوزیم بھی موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب روڈ کے کنارے موجود اس میوزیم کو مدینہ میوزیم کہتے ہیں۔ سن 1983 میں قائم ہونے والے اس میوزیم میں ہمیں زمانہ قدیم اور قرون وسطیٰ سے منسلک بے شمار نوادرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دنیا میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ طباعت شہر مدینہ میں ہی ہوتی ہے۔ کنگ فہد کمپلیکس میں 200 سے زائد مختلف زبانوں میں قرآن مجید کی اشاعت کی جاتی ہے۔ مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب کے بہترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتی ہے، جہاں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی طالب علم بھی حصول علم میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک شہر مدینہ میں بھی غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت حاصل نہ تھی، تاہم موجودہ سعودی حکومت نے حدود حرم کے علاوہ تمام شہر مدینہ میں غیر مسلموں کے آنے، گھومنے پھرنے اور تمام عوامل انجام دینے کی اجازت دے دی ہے۔ لہٰذا مدینہ کی سڑکوں پر بھی مغرب زدہ لباس میں ملبوس خواتین
सेल्फियां लेती, शॉपिंग करती और घूमती फिरती दिखाई देती हैं, जबकि मकामी अरबी और देसी बाशिंदे इन्हें घूरते और छेड़ते नजर आते हैं। ये तमाम तर बातें अदब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदीद मनाफी हैं। रब्बे करीम सऊदी हुक्मरानों को अक्ल सलीम और अदब रसूल से सरफराज फरमाए। शहर मदीना अरब के बाकी शहरों की मानंद खुश्को बंजर नहीं, बल्कि ये ज़माना कदीम से ही एक निखलिस्तान यानी सहरा में मौजूद एक सरसब्ज मकाम का दर्जा रखता है, जिसकी वजह इसका वो कदीम नहरी निज़ाम है जो इसे बाकी शहरों से मुमताज़ और हरा भरा बनाता है। मदीना में पैदा होने वाली खजूर अजवा खजूरों की तमाम इकसाम में सबसे मुमताज़ है, जिसके बारे में इरशाद नबवी है कि जो शख्स 7 दाने अजवा खजूर के खा ले तो इस पर उस दिन कोई जादू और कोई जहर असर नहीं करता। मस्जिद नबवी से मुल्हिका लाइब्रेरी दुनिया के कदीम तरीन कुतुब खानों में शुमार होती है, जहाँ दौरे नबवी और इससे भी कदीम किताबें मौजूद हैं। यहाँ अहद नबवी के कुरान मजीद के कलमी नुस्खे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुरत्तिब करदा वो आइन भी मौजूद है, जो आपने मदीना की तमाम तर आबादी के लिए तहरीर करवाया था। शहर मदीना में मकामे बद्र और जबले अहद नामी वो जगह भी मौजूद हैं कि जहां दीन इस्लाम की अव्वलीन जंगें लड़ी गई थीं। शहर मदीना की सड़कें बहुत ही कुशादा और साफ सुथरी हैं। ये पूरा शहर ही नफासत और सफाई सुथराई में बेमिसाल है, जहां आने वाले बाज लोग तो अदब व एहतराम की वजह से अपनी जूतियां भी हाथों में लिए नंगे पाँव घूमते नजर आते हैं। ट्रांसपोर्ट बेहतरीन और लग्जरी है। रमजान में शहर की रौनकें दोबाला हो जाती हैं। हर शख्स अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करता है। जिसकी जितनी इस्तिताअत हो वो उतनी गरीबों और नादारों की मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी इस्लामी तहजीब के अव्वलीन गहवारे और तारीख में बनने वाली एक मिसाली रियासत के दारुल हुकूमत शहर मदीना की दास्तान। वीडियो की तैयारी में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। ये अगर आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। जबकि नए आने वालों से एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। शुक्रिया।